پاک کہا جاتا ہے، اور پنجتن پاک کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ ہم سب پنجتن پاک سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے، کوئی بھی جب پڑھے یہ نعت تو اس کے ساتھ میں مل کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ صرف ہمارے نہیں، آپ سب کے، بولیے ہم سب کے ہیں پنجتن پاک، مل کر پڑھیے والے۔ پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، لے لیا ہے چاروں کو ہم مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے چادر میں، اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے دادا کو، آپ کو کہہ دیجئے آمین۔ بہت ہی پیارا شعر آپ تمامی حضرات تک میں پہنچانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں، جو بہت ہی ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، بہت ہی مشہور ہے یہ کلام، اور آپ لوگ اس کلام کو جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل اور دماغ تازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو کلام ہے، اس کلام پر کوئی بھی نوجوان بچہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے گا آپ لوگ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آئی لب محمد ہم بولتے تھے بولیں گے، آئی لب محمد ہم بولتے تھے بولیں گے، دشمنوں سے کہہ دیجئے جو بھی کرنا ہے کر لے، دشمنوں سے کہہ دیجئے جو بھی کرنا ہے کر لے۔ دیکھیے ہم سب نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، پیارے آقا سے محبت ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ حضرت موجود ہیں، حضرت کے موجودگی میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جب بخاری شریف کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، یا علماء کرام سے جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، بخاری شریف جلد اول باب الایمان حدیث نمبر 13 آپ اٹھا کر دیکھیے گا، the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said none of you will have faith till he loves me more than his father, his children and all mankind۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، انگلش میں بھی عربی میں بھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہرگز کوئی شخص مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ مطلب اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنا ہے؟ بولیے، نبی سے کرنا ہے، پیارے رسول سے کرنا ہے۔ اپنے ماں سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ سے کرنا ہے، اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبت نبی سے کرنا ہے۔ پوری دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت اگر ہم نبی سے کرتے ہیں تب تو ہم پکے مسلمان ہیں، ورنہ اگر ہمارے دل میں نبی کے علاوہ کسی اور چیز سے محبت نبی سے زیادہ ہے تو ہم مومن مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان تو ہوں گے لیکن مومن مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے ایمان ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے واٹ از فیتھ، مطلب فیتھ اس ایمان ہوتا ہے، مطلب ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، تو ہم لوگ تو خاموش ہو جائیں گے، بھائی ایمان کیا ہے، کوئی بھی اگر سوال کرے۔ اور ہم لوگ یہ بارہا سنتے آتے ہیں، اور آپ نے علماء کرام سے یہ سنا ہوگا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا اسی کے لیے جنت۔ جنت کس کے لیے؟ جو شخص چاہے جتنا آپ نماز پڑھنے
لیکن اگر آپ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جاتے ہیں تو آپ جنتی، بولیے جنتی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایمان ہے کیا چیز؟ واٹ از فیتھ؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو سنیے ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ لیکن اگر محبت کسے کہتے ہیں؟ واٹ از لو؟ لو کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ پیار کسے کہتے ہیں؟ آج تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیارے آقا سے پیار کرتے ہیں، پیارے آقا سے عشق کرتے ہیں، لیکن یہ محبت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کبھی دیکھیں اور سوچیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ امام صاحب یہاں پر موجود ہیں، اگر ہمیں ان سے محبت ہو جائے، ان سے پیار ہو جائے، ان سے لو ہو جائے تو میں وہی کام کروں گا جو امام صاحب کو پسند ہے، میں اس کام سے دور رہوں گا جس چیز سے نفرت کرتے ہیں۔ تو سنیے اگر ہم نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارے نبی کو پسند ہے۔ اگر ہم وہ کرتے ہیں تب تو ہم سچے محبت کرنے والے ہیں، سچے لورس ہیں۔ اگر سچی محبت یہی ہے کہ میرے نبی نے جو فرمایا ہے ہم اس پر یقین کریں اور اس پر عمل کریں۔ آج کل کیا دیکھا جاتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آج کل نوجوان بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ایک دم بھول بیٹھے ہیں، اپنے ماں باپ کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی کوئی عزت ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے نام پر جان دے دیں گے، نبی کے نام پر ہم اپنے شان کو دے دیں گے، نبی کے نام پر ہم اپنے مال و دولت کو لٹا دیں گے۔ لیکن سنیے نبی کے حدیث کو بھی سنتے چلیے، نبی کے فرمان کو بھی سنتے چلیے۔ آج کل نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ نبی کی حدیث ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said your parents happy is my happy and my happy is my Allah happy and dear prophet صلی اللہ علیہ وسلم said your parents displeasure is my displeasure and my displeasure is my Allah displeasure. Try to understand. سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا گویا اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا گویا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ Your parents displeasure is my displeasure، مطلب آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ بولیے جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نبی کے حدیث کو بھی سنو اور نبی کے حدیث پر عمل بھی کرو۔ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، لیکن نبی کے لیے آقا کے لیے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ آپ چکڑیاں کا آپ جائزہ لیجئے، مارکیٹ کا آپ جائزہ لیجئے تو پتا چلے گا کہ ہوٹلز پر کتنے مسلمان بیٹھے رہتے ہیں جہاں پر نماز کا ٹائم رہتا ہے، لیکن لوگوں کو ہوٹل پر بیٹھنے کا ٹائم مل جاتا ہے، آپس میں گفتگو کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، لیکن نماز میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ بولیے ہوٹل پہ چائے پینا فرض ہے یا نماز پڑھنا فرض ہے؟ سب جانتے ہیں یہ چیزیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم تو نبی کے عاشق ہیں۔ ارے بھائی میں مانتا ہوں کہ ہم بھی سنی ہیں، آپ بھی سنی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں آقا ہماری بخشش کرائیں گے، انشاءاللہ ضرور کرائیں گے، لیکن ہمیں بھی یہ چاہیے کہ بروز قیامت محشر کے دن اگر نبی ہم سے یہ سوال کر دے اے میرے امتی بتا جب اللہ کے گھر میں اذان ہو رہی تھی اس وقت تو کیا کر رہا تھا، تو ہم جواب دے پائیں گے کہ ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے۔ سوچئے
جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں نا. ہم اللہ اس کے رسول کو ایسے منہ نہیں دکھا سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل بھی کرنا چاہیے. آج کل کیا دیکھا جا رہا ہے؟ میں نے والدین کے اوپر موضوع اٹھایا ہے تو والدین کے اوپر ہی گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں. آج کل لوگ اپنے والدین کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں, عزت نہیں کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کو ایک دم بھول بیٹھے ہیں. جب ان کی شادی نہیں ہوتی ہے نا تب تک تو کہتے ہیں میری امی ہے, یہ میرے ابو ہیں, یہ ان سے میں بہت محبت کرتا ہوں, ان سے بہت پیار کرتا ہوں. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. اب وہی ماں نہیں رہ جاتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے. لیکن ذرا سوچے تو صحیح, اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے, اگر آپ کے پاس بچے موجود ہیں تو آپ اپنے دل میں, اپنے قلب میں, اپنے ہارٹ میں یہ تصور لے کر آئے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنی محبت کرتے ہیں, کتنا پیار کرتے ہیں. جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے والدین بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. لیکن آج کل کیا دیکھا جا رہا ہے, ماحول کیا ہے؟ آقا کی حدیث کو پڑھو تو پتا چلے گا. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, your parent is your paradise and your parent is your hell. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نبی ارشاد فرماتے ہیں, ہما جنتک و نعرک, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں. آپ نے سنا ہوگا الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. لیکن میں آج کیا کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس کے لیے جہنم ہے, اور جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے. تو اگر جنت چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بولیے خوش رکھیں, ہیپی رکھیں. اگر آپ اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھیں گے تو آپ جنت میں بولیے نہیں جا سکتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں بخاری شریف کی حدیث ہے, باب الایمان کی, باب الادب کی یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 5972 پہ یہ حدیث ہے. جو لوگ پڑھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا. بخاری شریف کتنی بڑی کتاب ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں ادب سے کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کین آئی گو ٹو جہاد, کیا میں جہاد میں جا سکتا ہوں؟ صحابی پوچھتے ہیں آقا سے کیا میں جہاد میں جا سکتا ہوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ڈو یو ہیو یور پیرنٹس, کیا تمہارے ماں باپ تمہارے پاس موجود ہیں؟ وہ کہتے ہیں yes I have my parents. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہمارے ماں باپ موجود ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ موجود ہیں پھر تم انہی میں جہاد کرو. اب دیکھیے جہاد کسے کہتے ہیں. آپ نے سنا نا کہ آقا کی بارگاہ میں صحابی گئے, انہوں نے کہا کہ میں جہاد میں جا سکتا ہوں. انہوں نے کیا کہا, کیا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ جی موجود ہیں. پھر انہی میں جہاد. تو اب جہاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے تلوار لے کے جنگ میں جانا ہے. کیا تلوار لے کے جنگ میں جانا ہے. اب آقا کیا کہہ رہے ہیں, حدیث تو آپ پڑھ لیں گے لیکن حدیث بھی سمجھیے. جب آپ عالم کے پاس جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا. آج کل دیکھا جاتا ہے کچھ نوجوان بچے اور کچھ ضعیف لوگ بھی موبائل پر یوٹیوب پر مسائل کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی پر عمل کرنے لگتے ہیں. اب دیکھیے موبائل پر تو بہت علماء کرام آتے ہیں نا, وہ دیکھیے سنی وہابی دیوبندی رافضی قادیانی شیعہ کوئی بھی اس پر مسائل بیان کرتا ہے نا. اب آپ اگر آپ سنی ہیں تو آپ اپنے علماء سے مل کر مسائل کو پوچھیے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ سچ مسئلہ کیا ہے, اہم مسئلہ کیا ہے. ورنہ تو بتانے والے تو بہت سے بتا دیتے ہیں. اب سنیے, آپ ایسے نہ خود سے پڑھیے, اگر آپ کے پاس میں علم ہے تب پڑھیے, اگر نہیں ہے تو پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے. سنیے میں نے کیا کہا کہ صحابی نے کہا آقا میرے پاس ماں باپ موجود ہیں. آقا نے کہا کہ انہیں میں جہاد کرو. اب جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب ان سے تلوار لے کر ہم جنگ کریں گے؟ نہیں میرے دوستو, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اللہ تمہیں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ہم اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں اللہ جہاد کرنے کا بولیے
ثواب عطا فرمائے گا. ہمیں تلوار لے کر میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کیا دیکھا جا رہا ہے, لوگ اپنے پیرنٹس کی عزت ہی نہیں کرتے ہیں, وقار ہی نہیں کرتے ہیں, لیکن اپنے بچپن کا ذرا ہم اپنے تصور میں خیال لے کر آئے. یہ سوچیں, اپنے مائنڈ میں یہ تصور کریں کہ ہم بچپن میں جب تھے تو ہم چلنے کے قابل, بولیے, چلنے کے قابل نہیں تھے, کھانے کے قابل نہیں تھے, اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں تھے. ہمیں چلنا کس نے سکھایا؟ ہمارے والدین نے سکھایا. ہمیں بولنا کس نے سکھایا؟ ہمارے والدین نے سکھایا. ہمیں سب کچھ جو کچھ ہمارے والدین نے سکھایا وہی آگے ہم چل کر کر رہے ہیں. لیکن آج جب ہمارے والدین ضعیفی کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ سے بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کو ٹائم دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. لیکن دوستو, اپنے ماں باپ کو یوں ہی مت بھول جاؤ, اپنے ماں کو یاد کرو, اپنے باپ کو یاد کرو. جس وقت ہم بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے نا, اس وقت ہمارے پاس ہمارے وائف موجود نہیں تھی, اس وقت ہماری ماں ہمارے پاس موجود تھی. لیکن آج اسی ماں کو ہم کیا کر رہے ہیں, اس ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, جب تھوڑا پیسہ کمانے لگتے ہیں آج کل کے بچے تو اپنے ماں کو پیسہ ہی نہیں دیتے ہیں, اپنے والدین کو پیسہ ہی نہیں دیتے ہیں. اب سب کچھ وائف کے کھاتے میں جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو اپنے والدین کو دیکھنا چاہیے, اپنے پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے. سوچئے, اس وقت تو ہماری وائف ہمارے پاس نہیں تھی نا, اس وقت تو ہمارے والدین ہمارے پاس تھے, ہمارے ماں باپ ہمارے پاس تھے, اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اگر ہم اپنے ماں باپ کے پاس محبت سے بیٹھتے ہیں, سوچئے محبت سے بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا. جاتا ہے نا, حج کرنے کے لیے جاتا ہے, حج کرنا فرض ہے. جس کے پاس جو مال کے نصاب ہے, جس کے پاس پیسہ ہو وہ حج کرنے جائے, اگر نہیں جائے گا تو گنہگار ہوگا. اب جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے وہ غریب ہے بیچارہ, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ حج کیسے کرے؟ تو سنیے, ہم سب مسلمان ہیں, بولو سبحان اللہ. ہم آقا کے دیوانے ہیں, آقا سے محبت کرنے والے ہیں, آقا سے پیار کرنے والے ہیں. ارے میرے آقا کے امتیوں سنو, میرے آقا کے غلاموں, آقا کے حدیث کو سنو. تمہارے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن آقا کے حدیث پر عمل کرو تو اللہ تمہیں حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ کیسے؟ اگر آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر آپ محبت سے دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں تو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھ لے تو کیا اس کو 2 مرتبہ کا ثواب ملے گا؟ آقا نے کہا کہ ہاں, اسے اگر وہ 2 مرتبہ محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے 2 مرتبہ کا ثواب عطا فرمائے گا. اب سنیے, اگر کوئی دن بھر میں 1000 مرتبہ بھی اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے 1000 مرتبہ کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اپنے ماں باپ سے آپ لوگ عزت سے پیش آئے. ٹائم ہو گیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کعبہ شریف, مدینہ شریف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.